السلام علیکم چندہ۔ زمل کا دل یکدم بند ہو گیا۔ حیرانی سے اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہاں وہ مکمل مردانہ وجاہت لیے کھڑا تھا۔ وہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا۔ زمل کے دل نے گواہی دی کہ وہ زی ہے۔ زی؟ آواز نے زمل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ مشکل اتنا کہہ پائی۔ آنکھوں میں بے یقینی، حیرانی اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ اس نے مسکرا کر سرابت میں ہلا دیا۔ زمل اپنے ہوش سے بیگانہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اٹھ کر زی کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زی، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ انہوں نے میرا نکاح کر دیا۔ زی، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ زمل نے روتے ہوئے زی کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ زی مسلسل مسکرا رہا تھا لیکن زمل نے دھیان ہی نہیں دیا۔ زی، تم سن رہے ہو؟ زمل کو لگا کہ وہ یہاں نہیں بلکہ زمل کا گمان ہے، تو اس نے یقین کرنا چاہا۔ ہاں، میں سن رہا ہوں۔ یہ وہی آواز تھی کہ زی کی آواز۔ وہ اس کے اتنے پاس کھڑا تھا۔ زی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میں نے اس دن نہ آ کے غلطی کی تھی۔ مجھے لے جاؤ، مجھے ابھی لے جاؤ۔ زمل نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ خدا کا خوف کرو چندہ، تم وہ پہلی بیوی ہو جو اپنے شوہر سے ہی کہہ رہی ہو کہ اسے بھگا کر لے جائے، وہ بھی نکاح والے دن۔ زی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب کی بار زمل جیسے ہوش میں آئی زارون کو پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ زارون نے بھی آنکھیں نہ جھپکائیں، جیسے ہی وہ اس کے شک کو یقین میں بدل رہا ہو۔ آپ زارون ہی زی ہیں؟ نہ جانے کس طرح یہ سوال کیا۔ ہاں چندہ، میں ہی زارون، تمہارا زی۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ زمل ابھی تک بغیر پلکیں جھکائے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے آنکھیں بند کر کے کھولے گی تو وہ غائب ہوگا۔ ویسے مجھے اچھا لگے گا اگر تم مجھے زی ہی کہو گی۔ وہ کیا ہے نا، اپنی چندہ کے منہ سے زی سننے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ زارون ایک بار پھر بولا لیکن زمل اسی طرح چپ رہی۔ اچھا، تو مجھے اس وقت تمہارا یوں اپنے ہاتھوں کو پکڑنا بھی لگ رہا تھا۔ زارون نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا بلند کرتے ہوئے کہا، پھر جیسے زمل ہوش میں آئی ہو اور جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کر دیے جن کو زارون نے نہایت آہستگی سے دوبارہ تھام لیا۔ دونوں کو ساتھ ملا کر اپنے ہونٹوں تک لے کر گیا اور ان کو نہایت نرمی سے چوما، پھر دونوں کو نیچے اپنے دل پر رکھا۔ اس پر سب کے دوران وہ زمل کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زمل کے حواس جیسے لوٹے وہ زارون کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زارون پہلے تو گھبرا گیا، اسے خود سے لپٹا لیا اور مسلسل اس کی کمر پر تھپکی دیتے ہوئے اپنے ہونے کا یقین دینے لگا۔ آہستہ آہستہ جب زمل کی ہچکیاں کم ہوئیں تو زارون بولا، آج کے دن واٹر پروف میک اپ نے بچا لیا، ورنہ ڈر کر میں تو ضرور بھاگ جاتا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر زمل ہنس پڑی، جس پر زارون نے شکر کر سانس لیا۔ آپ زی کیسے؟ زمل نے زارون سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ سوال واقعی بہت اچھا ہے لیکن اس کا جواب بہت لمبا ہے، سو یہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ زارون نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو مجھے ملاقات کے 10 منٹ ملے تھے، جن میں سے 7 آلریڈی گزر چکے ہیں۔ اب تم اپنا تحفہ لے لو۔ کون سا تحفہ؟ زمل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہائے، لگتا ہے دوبارہ نکاح کروانا پڑے گا تاکہ تمہیں یقین تو آئے۔ نکاح کا تحفہ، زارون نے مصنوعی خفگی سے کہا، جس پر زمل نے کہکا لگایا اور سرابات میں سر ہلاتے لگی۔ زارون نے مسکرا کر زمل کا ایک ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے کوٹ کی جیب سے ایک ڈائمنڈ بریسلیٹ نکال کر زمل کو پہنائی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، زمل نے اپنائیت بھرے لہجے میں تعریف کی۔ زارون نے دوبارہ ہاتھوں کو بلند کر کے بریسلیٹ پر بوسہ دیا۔ چلو اب ان آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، زارون نے اس سر کو ہلکا سا تھپک کر کہا۔ اتنے میں دروازہ پر دستک ہوئی اور زارون نے جا کر اسے کھولا تو تحریم اندر آئیں۔ زمل کی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے اس کی آنکھوں کو ہلکا سا گلابی دیکھا تو پریشان ہو گئیں۔ زمل، تم روئی ہو؟ زمل کے قریب آتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ ارے نہیں آنٹی، پلک کا ایک بال آنکھ میں چلا گیا تھا، میں نے نکال دیا۔ بھلا میرے ہوتے ہوئے یہ رو سکتی ہے؟ زارون نے بات سنبھال لی۔ تحریم نے زمل کو دیکھا تو وہ بھی مسکرا کر نیچے دیکھنے لگی۔ تحریم نے اتنے عرصے کے بعد زمل کو ہونٹوں پر حقیقی مسکراہٹ دیکھی تھی تو وہ مطمئن سی ہو گئی۔
زمل کو لا کر اسٹیج پر زارون کے ساتھ بٹھایا گیا۔ سب لوگ ہی اس کے جوڑے کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ چندہ، زارون نے تھوڑا سا جھک کر کہا۔ زمل ہچکچاتے ہوئے تھوڑا سا جھکی۔ جی؟ واپسی پر تم میری گاڑی پر گھر جاؤ گی۔ زارون نے بم پھوڑا۔ لیکن آج رخصتی نہیں ہے، زمل نے ناسمجھی سے کہا۔ زارون نے پہلے ایک بار پھر نگاہ ڈال کر اسے دیکھا، پھر بولا، وہ کیا ہے؟ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ انکل سے رخصتی کا ہی کہہ دوں۔ زارون نے اداکاری میں جھنڈے گاڑتے ہوئے کہا۔ پھر؟ زمل کی آواز کانپی۔ پھر کیا وہ مان گئے؟ زارون نے ایسے کہا جیسے بہت آسان کام تھا، مگر زمل روحان سی ہو گئی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں پاپا اور ماما؟ پھر وہ اسٹیج پر تحریم کو ڈھونڈنے لگی۔ جب زارون بولا، ہاں یار، مذاق کر رہا ہوں، تمہارے گھر ہی چھوڑوں گا ابھی، لیکن واپسی پر تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ زمل پہلے اسے دیکھتی رہی، پھر غصے سے اپنی ہیل کی نوک اس کے پاؤں پر مار دی، لیکن زارون کو فرق نہیں پڑا۔ اچھا چلو، نکال لیا غصہ، اب بتاؤ چلو گی؟ آپ ماما سے پوچھیں، زمل نے آہستہ سے کہا۔ دراصل وہ خود زارون سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تحریم آنٹی سے میں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا اس طرح مت دیکھو، واقعی پوچھا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی اگر تم مان جاؤ تو کوئی اعتراض والی بات نہیں، زارون نے کہا۔ اتنے میں زارا آ کر زمل کے پاس بیٹھ گئی۔ زمل، بچے، زارون کہہ رہا تھا کہ فنکشن کے بعد آپ دونوں لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہو۔ زارا نے سوالیہ نظروں سے زمل اور زارون کو طرف دیکھا۔ جی ماما، کیوں، سب ٹھیک ہے؟ زارون نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے ہاں، سب ٹھیک ہے، میں بس کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگوں نے جانا ہے تو ابھی چلو تاکہ تھوڑا جلدی گھر آ جاؤ۔ زارا نے زمل کی بالوں کی ایک لٹ کو کان کے پیچھے اڑساتے ہوئے کہا۔ جی ماما، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ذرا ڈیڈ سے مل لوں؟ زارون یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ زمل میری جان، اتنی خوبصورت لگ رہی ہو، تم دونوں کے بیان سے باہر ہیں، بس اسی طرح ہنستے مسکراتے رہو ہمیشہ۔ زارا نے کھلے دل سے تعریف کی۔ اتنے میں عالیہ اسٹیج پر آ گئی۔ پہلے وہ زمل کے گلے لگی، اسے مبارک دی، پھر بولی، زارون بھائی بہت ہی نائس ٹائپ کے انسان ہیں۔ زمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ عالیہ اور زارون سے رشتہ نہیں جانتی تھی۔ زارون بھائی سفیان بھائی کے دوست ہیں، ان کی شادی پر بھی آئے تھے، میرے خیال سے انہوں نے وہیں تمہیں دیکھا۔ بہرحال بہت مبارک ہو، اب ہم لوگ بھی بس جانے والے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تو چلی گئی، لیکن زمل سفیان کی مہندی کی رات ہونے والے واقعے میں اتنا کھو گئی کہ دوبارہ زارون کے آنے کی خبر نہ ہو سکی۔ کہاں کھو جاتی ہو بار بار چندہ؟ زارون نے چٹکی بجاتے ہوئے پوچھا تو وہ واپس لوٹی۔ ایسے مت دیکھو یار، نہیں تو قسم سے ابھی تمہارے گھر چھوڑنے کی بجائے اپنے گھر لے چلوں گا۔ آپ نے مجھے سب سے کہاں دیکھا تھا، سچ بتانا؟ زمل نے اسپاٹ چہرہ لیا، پوچھا۔ ارے یار، اس بار میں پھر بات ہوگی، ابھی تو چلو، سب باہر گاڑی کے پاس ویٹ کر رہے ہیں۔ زمل نے نگاہ دوڑائی تو واقعی وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ زمل کھڑی ہو گئی۔ مجھے ابھی بتائیں، اس نے ضد کی۔ زمل نے بیجا ضد نہ کرو، چلو اب شاباش۔ پہلے تو وہ تھوڑا تیز بولا، لیکن پھر اس نے زمل کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ آپ مجھے سب بتائیں گے، سچ سچ؟ زمل نے سرگوشی کی۔ زارون محفوظ ہوا اور پھر اس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ سچ سچ، لیکن یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر عجیب سے احساسات تھے جن کو زمل پہچان نہ پائی۔ ہال کے برابر سب لوگوں نے ان کو گاڑی تک چھوڑا، اور جب زارون کی گاڑی چل پڑی پھر سب نے اپنی گھروں کو راہ لی۔ ہاں جی جناب، کیا کھائیں گی اب آپ؟ زارون نے زمل کو تھوڑا کول کرنے کی کوشش کی، جو کہ تب سے اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ آپ مجھ سے بات مت کریں، زمل نے ونڈو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ زارون نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میں آپ سے ناراض ہوں، زمل نے اس طرح کہا۔ اچھا چلو، پھر بتاؤ کیسے مناؤں؟ زمل کی اس بات پر زارون کا کہکا گاڑی میں سنائی دیا۔ اچھا چلو سوچ لو، آپ مجھے آئس کریم کھلا دیں، زمل نے حل بتایا۔ میں صرف تمہیں آئس کریم نہیں بلکہ سنیکس بھی کھلا دوں گا،
اس نے زارون کو کہتے سنا تو اسے دیکھنے لگی۔ مجھے پتا ہے کہ تم نے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے بھی نہیں کھایا، مجھ سے کھایا ہی نہیں گیا۔ جانتا ہوں۔ پھر ان دونوں نے ڈونٹس لیے اور ساتھ میں زارون نے کولڈ کافی لی، جبکہ زمل نے آئس کریم۔ واپسی پر وہ دونوں لائٹ سا میوزک سنتے رہے اور دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ جب گاڑی گھر کے قریب پہنچی تو زارون نے ایک ڈائری زمل کی جانب بڑھائی۔ زمل، میں ڈائری نہیں لکھتا، لیکن یہ میں نے لکھی، اور صرف تمہارے لیے، کیونکہ میں ان سب سوالوں کے جواب کبھی نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے لگا اس سے کوئی بہتر راستہ نہیں ہوگا۔ زمل نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر ڈائری لی۔ زمل کو گھر چھوڑا تو رفیق صاحب نے اسے چائے کے لیے روک لیا۔ زمل وہاں نہیں رکی، اسے جلدی تھی کہ وہ ڈائری پڑھے، لیکن وہ کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے کپڑے تبدیل کیے اور اچھے سے منہ پر سے سارا میک اپ اتارا۔ اتنے میں تحریم اندر آئیں۔ وہ زارون سے ملنے کے بعد سے لے کر زمل کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھ کر مطمئن تھی۔ آج میری بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی زمل ہے۔ بس اب اللہ میری بچی کے نصیب کو ہی اتنا ہی خوبصورت بنا دے۔ دعا کرتے ہیں، آخر میں وہ رو دیتی تو زمل ان کے پاس آئی اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بولی، ماما آپ روئیں تو نہیں نا؟ اور تحریم نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور بولی، مجھے معاف کر دینا زمل، میں نے نہ کبھی خود اپنے لیے ہمت کر پائی اور نہ ہی تمہارے لیے۔ میں کبھی تمہارے بابا کے آگے نہیں بول پائی، لیکن زارون بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہارے بابا جیسا نہیں ہے۔ ماما ایسا مت بولیں، میں خوش ہوں، آپ پلیز معافی مت مانگیں۔ مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے، بابا کا فیصلہ بھی دل سے قبول ہے، اور ہاں زارون اچھے ہیں۔ زمل نے ہر ممکن اطمینان دلانا چاہا اور وہ مطمئن بھی ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد زمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ ڈائری کھولی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم چندا، ایک گزارش ہے کہ یہ ڈائری پڑھنے کے دوران کوئی ختمی رائے مت دینا جب تک مکمل نہ ہو جائے۔ تو سنو بھائی، سفیان کی شادی پر میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے آفس میں کام تھا، لیکن اس کے بے حد اصرار پر میں چلا گیا، اور وہاں جا کر میں بور ہی ہو رہا تھا جب میں نے گیٹ سے ایک سیاہ لباس میں ملبوس بڑی سی چادر لیے ایک لڑکی کو ایک عورت کے پیچھے پیچھے چلتے دیکھا۔ بے شک وہ پہلی لڑکی نہیں تھی جسے میں چادر میں دیکھ رہا تھا، لیکن وہاں وہ پہلی لڑکی تھی جو کہ لائٹنگ کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی 7-8 ماہ کا بچہ ہو۔ اس کو شاید پتہ چل گیا کہ میں دیکھ رہا ہوں تو رک کر ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن میں نے رخ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے اندر چلے جانے کے بعد میرا دل کیا کہ اسے دوبارہ دیکھوں۔ عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں اندر چلا آیا، ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہ سفیان کے دوستوں اور کزنز کے درمیان یوں بیٹھی نظر آئی جیسے کوئی ہرن کا بچہ شیروں کے جھرمٹ میں ہو۔ میں اسے دیکھ رہا تھا کہ ملازم مجھ سے ٹکرا گیا اور مجھ پر جوس گر گیا۔ شگفتہ آنٹی نے مجھے واش روم کے باہر گندی شرٹ لیے انتظار کرتے دیکھا تو بولی، سفیان کے روم میں چلے جاؤ بیٹا، یہاں رش میں کہاں انتظار کرو گے۔ واش روم کے فارغ ہونے کے بعد میں اوپر سفیان کے کمرے میں آ گیا۔ شرٹ صاف کرنے کے بعد میں وہیں کمرے میں بنے ٹیرس پر کھڑا اسموکنگ کر رہا تھا جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے بلا اختیار اندر کو جھانکا تو چند لمحے یقین نہ کر پایا کہ وہ وہی تھی۔ ہاں وہ وہی تھی، وہ اپنا حجاب اتار رہی تھی۔ یقیناً وہ یہاں میری موجودگی سے بے خبر تھی۔ میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ جب نیچے لان میں گانا بدلا تو اس نے ڈانس کرتے دیکھا۔ میں کئی لمحے نظر نہیں ہٹا سکا۔ ہاں وہ پہلی لڑکی نہیں تھی جسے میں ڈانس کرتے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے گھروں کی شادیوں میں یہ عام بات ہے، لیکن ہاں وہ پہلی لڑکی تھی جسے میں نے حجاب میں دیکھا اور بعد میں وہ ڈانس کر رہی تھی۔ مجھے اشتیاق ہوا کہ اسے قریب سے دیکھوں۔ میں جیسے آگے بڑھا تو اس کے پاس رکھے گملے سے میرا پاؤں ٹکرا گیا اور درد کی شدت کی وجہ سے ہلکی سی آواز آئی، لیکن جب دوبارہ سامنے دیکھا تو وہ لڑکی اپنا حجاب درست کر رہی تھی۔ وہ بہت جلدی میں دکھائی دی اور پھر وہ اپنا موبائل وہیں بھول کر نیچے چلی گئی اور میں وہاں بیٹھا رہا۔ سب سے پہلے میں نے اس کے موبائل سے اپنے موبائل پر بیل کی اور اس کی چند تصویریں اپنے موبائل میں ٹرانسفر کی۔ میں نہیں جان سکا میں نے ایسا کیوں کیا۔ اب وہی لڑکی آدھے گھنٹے کے بعد آئی۔ وہ شاید اپنا موبائل ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اندر آئی تو میں نے پہلے دروازہ بند کیا اور پھر لائٹ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے پہچانے، مجھے صرف اس کا نام جاننا تھا۔
وہ بھاگنے لگی تو میں نے اس کا بازو کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ ایک بازو میں نے اس کی گردن پر رکھا اور ایک سے اس کے گلے کو دبانا چاہا۔ دوسرے ہاتھ اس کی انگلیوں میں سے میں نے اس کے دیوار کے ساتھ لگا دیے۔ وہ بالکل رونے والی تھی۔ مجھ سے ان کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہ دیکھا گیا۔ نام پوچھنے پر اس نے اپنا نام زمل بتایا۔ میں نے اسے آخری وارننگ دی اور ٹیرس سے ہوتے ہوئے ساتھ والے کمرے کے ٹیرس اور پھر نیچے چلا گیا۔ پھر چند دن بعد میں نے تمہیں میسج کیا۔ پہلے تو رپلائی نہ آیا، لیکن جب رپلائی آیا تو وہ بھی کیا، رحمہ مجھے چندہ مت کہا کرو۔ تم مجھے اپنے دوست سمجھ کر باتیں کرتی رہی اور میں بھی نہ بتایا، لیکن خیر جب تمہیں پتہ چلا کہ میں رحمہ نہیں کوئی اور ہوں تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ کتنی قسمیں دی تھی تمہیں کہ بندہ ہوں، شریف ہوں۔ ہاں، اس شریف بندے نے تمہیں اپنا اصل نام نہیں بتایا کبھی۔ مجھے لگتا تھا کہ تم مجھے زی کہو۔ پھر جب ایک ہفتہ تم سے بات نہ ہو پائی، وہ وقت کافی برا تھا میرے لیے۔ میں کافی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ ان دنوں سفیان نے یہ بات نوٹ کی تو میں نے بتایا زمل میسج کا رپلائی نہیں کر رہی۔ وہ اس لیے کیونکہ رفیق انکل نے اس کا موبائل توڑ دیا۔ سفیان نے بتایا وہ کیوں؟ میں نے پہلی بار سنا کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کا موبائل توڑ دیا، اور وجہ سننے پر مجھے اور غصہ آیا کہ وہ مارکس اچھے نہیں لے سکی تھی۔ میں نے سفیان سے پوچھا تمہیں کیسے پتا؟ رفیق انکل نے خود ڈیڈ کو بتایا۔ رات میں ڈنر کے وقت گھر میں یہ ٹاپک بھی ڈسکس ہوا تو پتہ چل گیا۔ سفیان ایک کام کرو گے، زمل تک موبائل پہنچاؤ کسی بھی طرح۔ دیکھو زارون، زمل میری بہن جیسی ہے، تم اس کے ساتھ سیریس ہو تو باقاعدہ رشتہ بھیجو۔ اس کے لیے سفیان تو میری بات ٹھیک نہیں لگی، لیکن میں نے اس وقت حامی نہیں بھری۔ میرے لیے تم صرف ایک دوست تھی اور کچھ نہیں۔ لیکن جب سفیان نے میری بدلتی حالت اور تمہاری طرف رجحان دیکھا تو اس نے حامی بھر لی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ موبائل میں نے کسی پلمبر کے ہاتھوں بھجوایا تھا، وہ سفیان نے رکھا تھا جب وہ تمہارے گھر آفس کی کوئی بات کرنے انکل سے ملنے آیا تھا، اور پھر اس نے مجھے ایک لمبا سا لیکچر بھی دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ تم سے بات نہ ہوتی تو پریشان ہو جاتا تھا، پھر جس دن انکل نے حد کر دی مجھے لگا اب بس ہو گئی، اور پھر تم مان گئی میرے ساتھ چلنے کو۔ مجھے لگا میری دنیا مکمل ہو گئی ہے، لیکن اس رات تم نہیں آئی۔ میں نے انتظار کیا، تم نے منع کر دیا۔ میں محبت کرتا تھا تم سے، سو تمہارے فیصلے کو مان لیا، لیکن یہ دل نہ مانا۔ یار واپس جانے کے بجائے رات 2 بجے تک وہیں بیٹھا رہا۔ پھر واپسی پر ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ 3 دن بعد گھر آیا۔ وہ پہلی رات تھی جب میں نے اللہ سے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی تھی۔ اگلے دن ممی نے کہا کہ وہ میرے لیے لڑکی دیکھ چکی ہیں۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ انہوں نے سمجھا شاید تکلیف کی وجہ سے میں کچھ بول نہیں پا رہا۔ وہ تمہاری تصویر ٹیبل پر رکھ کر چلی گئیں۔ ہاں میں تھا تکلیف میں، لیکن وہ تکلیف جسمانی نہیں تھی، وہ دل کی تھی۔ نہ جانے کس دل سے تصویر اٹھائی۔ میں پھاڑنے ہی والا تھا لیکن وہ سیدھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ پہلی تصویر نہیں تھی جو مجھے مما نے کسی لڑکی کی دکھائی، لیکن ہاں وہ اس لڑکی کی پہلی تصویر تھی جس سے مجھے محبت ہے۔ زمل، اللہ نے ہمیں یوں ہی ملانا تھا، تم بنی ہی میرے لیے تھی۔ وہ تمہیں کسی اور کو کیسے سونپ دیتا؟ اور زمل، ہم انشاءاللہ شادی کے بعد حج کرنے جائیں گے، اس رب کا شکر ادا کرنے جس نے ہمیں عزت کی راہ پر چلا دیا۔ جب تم نے کہا نا کہ تم نہیں آؤ گی، مجھے لگا زندگی ختم ہو گئی، لیکن بے شک اللہ بہتر کرنے والوں میں سے ہے، اور اب میں اس رات نہ آنے کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ شکریہ زمل، تمہارا زی۔ ڈائری پر سیاہ تحریر ختم ہوئی تو زمل کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ وہ دبے قدموں کمرے سے نکلی۔ اس وقت 2:30 بجے ہوئے تھے۔ بنا آواز پیدا کیے وہ فون سیٹ تک آئی اور زارون کا نمبر ملایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس وقت جاگ رہا ہوگا یا نہیں، لیکن وہ اس وقت ہی اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم چندہ۔ دوسری طرف فون اٹھاتے ہی زی نے سلام کیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ہوں؟ زمل نے آہستہ سے پوچھا۔ میرے پاس تمہارے گھر کا نمبر سیو ہے، اور اس وقت کوئی فون تو کرے گا نہیں، زارون نے کہا۔ جی مسز زارون، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ زارون کے لیے سوال غیر متوقع تھا۔ آپ کی ٹانگ کیسی ہے؟ اب درد تو نہیں ہو رہا؟
زمل نے فکر مندی سے پوچھا۔ اوہ ٹانگ اب بالکل ٹھیک ہے، زارون نے اسے بتایا۔ دوسری طرف خاموشی ہی رہی۔ چندہ کیا پوچھنا ہے؟ زارون نے نہایت آہستگی سے پوچھا، اور اسے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی کہ وہ کس طرح اس کے دل کی بات جان گیا۔ جی آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی؟ پہلے تم بتاؤ، اس رات واپس جا کر تم نے کیا کیا تھا؟ زارون نے الٹا سوال کیا۔ میں نے آ کر نماز پڑھی تھی اور لگا کہ وہ پیدا ہونے کے بعد میری پہلی نماز ہے، زمل نے بتانا شروع کیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ زارون نے پوچھا۔ مجھے یاد نہیں، زمل نے کترانا چاہا۔ پھر یاد کر کے بتاؤ کیا دعا تھی؟ زارون تو جان چھوڑنے والوں میں سے تھا ہی نہیں، اور زمل جان گئی، لہٰذا بولی، میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے سکون دے دے۔ دوسری جانب طویل خاموشی کے بعد زارون نے کہا، میں نے دعا کی تھی اللہ مجھے زمل دے دے۔ 2 سال بعد زمل حیان کو اٹھانے کے ایک کان سے موبائل لگائے اور دوسرے میں 2 فیڈر لیے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں پر زارون کو دیکھا، جو کہ زیان کو اٹھائے چپ کروانے میں مصروف تھا۔ جی ماما زیان اب ٹھیک ہیں؟ نہیں اب تنگ نہیں کرتا۔ پھر زارون کے پاس آ کر ایک فیڈر اسے دیا۔ حیان سو چکا تھا، اسے زارون کو دیا اور زارون سے زیان کو لے لیا۔ جی ماما زارون بھی ٹھیک ہیں، میرے سامنے ہی بیٹھے ہیں، ابھی تک تو سیٹ کنفرم نہیں ہوئی، آپ انہی سے پوچھ لیں۔ زمل نے موبائل زارون کو دیا جو کہ اب بیڈ پر بیٹھ چکا تھا اور حیان کے اوپر کمبل درست کر رہا تھا۔ زمل کمرے میں چکر لگاتے ہوئے زیان کو دودھ پلانے لگی۔ جی آنٹی پرسوں کی سیٹ بک ہوئی ہے۔ زمل نے تشکر بھری نظروں سے زارون کو دیکھا جو کہ اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آنٹی یہاں لندن میں تو بہت سردی ہے، اور اوپر سے حیان اور زیان کم دوڑیں تو نہیں لگواتے۔ کیا تھا جو زمل پر چلے جاتے، کم از کم معصوم تو ہوتے، لیکن نہیں، ممی کہتی ہیں یہ دونوں مجھ پر گئے ہیں۔ بالکل، ابھی بھی دونوں کے 1 سال کے نخرے اور ان کے 7ویں آسمان پر نخرے۔ زارون زمل کو لے کر پچھلے 1 مہینے سے لندن لے گیا ہوا تھا۔ زمل کو برف باری دیکھنے کا شوق تھا، اور اب وہ لوگ واپس جانے والے تھے کیونکہ زیان کی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھی۔ اوکے جی اللہ حافظ آنٹی۔ جی ٹھیک ہے اللہ حافظ۔ اب زارون سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا کیونکہ زمل بالکل اس کے برابر بیٹھی تھی۔ زارون نے موبائل بند کیا اور زمل کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا میری چندہ کو؟ کچھ نہیں۔ کوئی فرمائش ہے؟ ابھی تک تو نہیں۔ پھر؟ مجھے آپ کو تھینک یو کہنا تھا۔ اوہ اچھا کہو پھر، زارون نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، زمل نے گردن زارون کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے بولا۔ ویسے یہ تھینکس تھا کس لیے؟ ہر چیز کے لیے، زمل نے اسے بتایا۔ چلو میں بھی تمہیں تھینکس کہتا ہوں۔ وہ کس لیے؟ زمل نے سر اونچا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ زارون تھوڑا جھکا اور بولا، زمل ہر چیز کے لیے۔ اچھا آؤ یار چندہ ایک سیلفی لیں۔ ہاں مانا کہ بعض اوقات والدین تلخ یا سخت ہوں، لیکن ان کا ادب و احترام فرض ہے، اور ہاں فرار ہر مشکل کا حل نہیں ہے، اور اگر جس شخص سے آپ کو محبت ہے اس کی محبت آپ کے حق میں بہتر ہے تو ملے گی، نہیں تو خدا کی قسم جو 70 ماؤں سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہے وہ تم کو غلط ہاتھوں میں جانے نہیں دے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ مجھے کہاں سے سن رہے ہیں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔